لہذا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہاں اس جہان میں کسی کی حیثیت ہونی چاہیے۔ اب جس کی حیثیت ہے اس کے لیے ائمہ نے ارشاد فرمایا آخری مرحلہ صراط سے پہلے اور صراط کا تمام کے تمام خلائق کھڑے ہوں گے، تمام شفاعتیں پوری ہو چکی ہوں گی، تب اللہ تعالی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وارد میں ساری شفاعتیں ختم ہو جانے کے بعد سیدہ وارد حشر ہوں گی۔ بڑی طولانی حدیث ہے، میں پوری حدیث میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک دو مقامات خاص بیان کر کے زحمتوں کو تمام کروں گا۔ فرمایا جیسے ہی جناب سیدہ کی سواری وارد ہوگی صدا دے گا منادی کہ کوئی شخص اپنی گردن نہ اٹھائے، سب گردنیں کو جھکا دیں، کہ کوئی میدان حشر میں ایسا نہیں ہوگا جس کی گردن اٹھی ہوئی ہو، کوئی گردن ایسے نہیں ہوگی، ساری گردنیں اس وقت جھکی ہوئی ہوں گی، اور پھر جناب سیدہ کی سواری وارد ہوگی، اور اس وقت حشر میں منادی ندا دے کر کہے گا سیدہ خدا ماں پوچھ رہا ہے تم سے کہ آج تم بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ کون ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلدی تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا فترضیٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سیدہ کی رضا چاہیے۔ دنیا اللہ کی رضا طلب کرتی ہے، اللہ جس کی رضا طلب کرے اسے سیدہ کہتے ہیں، وہ ہے سیدہ۔ لہذا اب اللہ نے جناب سیدہ سے سیدہ کیا چاہتی ہو، بہت سارے مقامات چھوڑ دیے ہیں میں نے، کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا تفصیل سے۔ جناب سیدہ اس مرحلے میں ارشاد فرمائیں گی پروردگار میرا جو حق ہے اس کا واسطہ ہے تجھے، جتنے میرے محبین ہیں جس قلب میں بھی میری ذرہ برابر محبت ہے میں چاہتی ہوں تو اسے معاف کر دے، بخش دے۔ فرمایا کہ جیسے ہی جناب سیدہ یہ کہیں گی جس کسی قلب میں بھی ذرہ برابر بھی حب زہرا ہوگا، ذرہ برابر بھی سیدہ کی محبت ہوگی، بخشا جائے گا۔ کہ جناب سیدہ کی سواری آگے بڑھے گی پھر رک جائے گی، اب جب رکے گی تو پوچھا جائے گا سیدہ اب کیا چاہتی ہو؟ آواز دیں گی جناب سیدہ پروردگار میں چاہتی ہوں کہ جتنے میرے محبین کے محبین ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرنے والے ہیں، پروردگار میں چاہتی ہوں تو انہیں بھی بخش دے۔ فرمایا کہ جس طرح سے مرغ مٹی کے دانوں کے درمیان میں سے غذا کے دانوں کو اٹھاتا ہے، ریت کے درمیان میں سے دانوں کو جس طرح سے چکتا ہے، اس طرح سے افراد کو اٹھا لیا جائے گا، وہ جو کہ زہرا کے محبین کے محب ہوں گے۔ کہ اس کے بعد دوبارہ سیدہ کی سواری روانہ ہوگی، منصے صراط تک پہنچے گی پھر رک جائے گی۔ سیدہ آپ کیا چاہتی ہو؟ پروردگار میں چاہتی ہوں جس کسی نے بھی میرے کسی محب کو یا محب کے محب کو کبھی کوئی کپڑا دیا ہو، کبھی کوئی غذا دی ہو، کبھی کوئی میرے محب یا محب کے محب کی مدد کی ہو، پروردگار میں چاہتی ہوں اسے بھی معاف کر دے۔ فرمایا کہ جب سیدہ کی یہ بات ختم ہوگی، جتنے ایسے افراد ہیں جس نے کسی بھی سیدہ کے چاہنے والے کی کوئی مدد کی ہوگی، خدا اسے معاف کر دے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ سیدہ کی شفاعت کے بعد جو بچ جائے گا کتنا بدبخت ہوگا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ ہے اس کے بعد صراط کا۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا کبھی عرض کروں گا کہ ایک بحث ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ پیغمبر، اور ایک روایت کہتی ہے زہرا۔ میرے حساب سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مثلا جیسے میں کہوں کہ میرا پاؤں پہلے جائے گا یا میں، تو آپ کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی، پاؤں آپ کا حصہ ہی تو ہے۔ تو زہرا اور رسول کا مسئلہ وہی ہے، بضعت ہے رسول کی، چاہے زہرا پہلے جائیں چاہے رسول پہلے جائیں، بات ایک ہے۔ تو یہ مسئلہ تو حل ہے، لیکن خود یہ جاننا معیار کیا ہے۔
صراط سے بھی تیزی سے گزرنے کا اور جنت میں بھی جلدی جانے کا انشاءاللہ کبھی تفصیل ہوئی تو عرض کروں گا، ذہن میں رکھیے گا، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ فرمایا کہ صراط سے جناب سیدہ کی سواری اتنی تیزی سے گزرے گی کہ گویا برق گزرتی ہو، بجلی کی رفتار سے جناب سیدہ کی سواری صراط سے گزر جائے گی۔ اب سیدہ تو گزر گئی، پیچھے مومنین کھڑے ہیں، محبین کھڑے ہیں، محبین کھڑے ہوئے ہیں، زہرا کے محبوں کے مدد کرنے والے کھڑے ہیں۔ فرمایا سیدہ گزر جائیں گی، لیکن سیدہ کی چادر کا پلو صراط کے اوپر پھیل جائے گا۔ لفظ استعمال ہوئے ہیں روایت میں، کیا کہا؟ چادر کے پلو میں جو دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں، چادروں کے ہوتے ہیں نا دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں خواتین کے، فرمایا اس چادر کے دھاگے لٹک رہے ہوں گے صراط کے اوپر۔ کہا جس مومن کے ہاتھ میں سیدہ کی چادر کا دھاگا آتا چلا جائے گا، وہ اتنی ہی رفتار سے، اتنی ہی تیزی سے صراط کو عبور کرتا چلا جائے گا۔ عجیب چادر ہے نا، زمین پر پھیلے تو پنجتن کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، صراط پر پھیلے تو محبین کی مدد کرنے لگتی ہے۔ عجیب چادر ہے۔ سیدہ کی چادر کی حیثیت یہ ہے تو خود سیدہ کس مقام پر ہوگی؟ لہذا دیدان من اب امام سے پوچھا گیا، کہا مولا یہ جو آپ نے کہا ہے دھاگوں کو تھام لیں گے، یہ کون سے مومنین ہوں گے؟ امام نے فرمایا یہ سارے کے سارے وہ مومنین ہوں گے جو دنیا میں سیدہ سے توسل کرنے والے ہیں، جو دنیا میں سیدہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، جو دنیا میں زہرا سے توسل کرنے والے ہیں۔ لہذا مجھے کبھی کبھار ایک افسوس ہوتا ہے، ہمارے اپنے بچپن اور جوانی میں ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر ایک رواج تھا، ایک ریت تھی، ایک طریقہ تھا کہ ہمارے ہاں بی بی کی کہانی سنا دی جاتی تھی۔ بچپن سے لے کے مجھے یاد ہے ایک عجیب توسل کا موقع تھا، چھوٹی چھوٹی پرابلم سے لے کے بڑی بڑی پرابلم تک۔ میں نے تو بہت سارے مسئلے حل کرائے اپنے، لیکن بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے مسئلوں تک ہم نے مسئلے بی بی کے اسی توسل سے حل کرائے۔ تھا نا رواج ہمارے ہاں، ذرا سی کوئی مشکل پیش آئی فوراً بی بی کی کہانی مان لی، جیسے ہی بی بی نے مدد کی، جیسے ہی نصرت کی بی بی نے، فوراً گئے تھوڑی سی کوئی چیز خریدی، لا کر دادی سے، والدہ سے، کسی سے کہا مجھے بی بی کی کہانی سنا دو۔ دیکھیں میں ایک چیز کو واضح کر دوں یہاں پر، میں خرافات کا حامی نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ خرافات کو دہرایا جائے، لیکن جو جناب سیدہ کا معجزہ ہے یہودی کے گھر جانے والا، وہ معجزہ مستند معجزہ ہے۔ چلیں آپ کو اس معجزے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کوئی اور ڈھونڈ لیں، سیدہ کے معجزات تو بکھرے پڑے ہیں کائنات میں، آپ کو وہ نہیں کوئی اور سمجھ میں آ جائے۔ کوئی معجزہ سیدہ کا ذکر ہونا چاہیے، سیدہ کا۔ آپ اپنی زندگی میں ادھر مسئلہ ہے تو کوئی اور میرے کو مسئلہ تھوڑی ہے، صرف ذکر جناب سیدہ ہونا چاہیے گھر میں۔ کتنی برکات تھی اس ذکر کی، کتنے فائدے تھے اس ذکر کے۔ چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں بھی ہم جناب سیدہ سے متوسل ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جناب سیدہ کہ میرا کام ہو گیا میں جناب سیدہ کی نظر کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پاکٹ منی سے ٹافیاں لے کر آ گئے، دادی کے پاس بیٹھے ہیں، ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بی بی کی کہانی سنا۔ خدا کی قسم آج بھی جب میں جناب سیدہ کا وہ واقعہ سنتا ہوں، وہ معجزہ سنتا ہوں، اتنا ہی تازہ لگتا ہے جیسے بچپن میں لگتا ہے۔ اس کی تازگی اپنی جگہ ہے، اس کے ایمان کے اوپر اثرات اپنی جگہ ہے، اور سیدہ سے توسل کتنا قیمتی ہے یہ قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ ایک بہانہ تھا جناب سیدہ کے ذکر سے گھروں کو منور رکھا کریں۔